نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے جد اعلیٰ ہاشم کون تھے اور ان کا نام ہاشم کیوں پڑا؟ ہاشم بن عبد المناف کے کل کتنے بچے تھے؟ عبد المطلب کی پیدائش کب اور کن حالات میں ہوئی؟ عبد المطلب کب اور کیسے مکہ آئے؟ عبد المطلب اور نوفل میں لڑائی کی وجہ کیا تھی؟ زمزم کی کھدائی کا کیا ماجرا تھا؟ ابراہہ کون تھا؟ ابراہہ نے مکہ پر حملہ کیوں کیا؟ ابراہہ کے لشکر کا کیا انجام ہوا؟ خود ابراہہ کس موت مرا؟ عبد المطلب کے کل کتنے بچے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد جناب عبداللہ کے حالات زندگی کیا تھے؟ ان کا نام ذبیح کیوں پڑا؟ محمد سب کو السلام علیکم۔ سیف ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو آپ فوری طور پہ دیکھ سکیں۔ تاریخ اسلام و سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیسرا حصہ آپ کے پیش خدمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان اپنے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد المناف کی نسبت سے خاندان ہاشمی کے نام سے معروف ہے، اس لیے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہاشم اور ان کے بعد جو بھی افراد آئے ان کے مختصر حالات پیش کر دیے جائیں۔ عبد المناف کی اولاد میں ہاشم کو ہی حجاج کرام کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کا منصب حاصل ہوا تھا۔ ہاشم بڑے معزز اور مالدار تھے۔ یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مکے میں حاجیوں کو شوربہ روٹی کھلانے کا اہتمام کیا۔ ان کا اصل نام تو امرو تھا، لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں
डालने की वजह से इनको हाशिम कहा जाने लगा, क्योंकि हाशिम के मعنی ہیں توڑنے والا۔ پھر یہی وہ ہاشم وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جاڑے کے 2 سالانہ تجارتی کافلوں کی بنیاد رکھی۔ ان کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ راستے میں مدینہ پہنچے تو وہاں قبیلہ بنی نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی اور کچھ دن وہیں ٹھہرے رہے۔ پھر بیوی کو حالت حمل میں میکے میں ہی چھوڑ کر ملک شام روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر فلسطین کے شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ ادھر سلمہ کے بدن سے بچہ پیدا ہوا۔ یہ 497 عیسوی کی بات ہے۔ چونکہ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے سلمہ نے اس کا نام شیبہ رکھا اور یثرب میں یعنی کہ مدینے میں اپنے میکے میں ہی اس کی پرورش کی۔ آگے چل کر یہی بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا۔ عرصے تک خاندان ہاشم کے کسی آدمی کو اس بچے کے وجود کا علم نہ ہو سکا۔ ہاشم کے کل 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ جو بیٹے تھے ان کے نام ہیں اسد، ابو سیفی، ندلہ اور عبد المطلب۔ بیٹیاں جو تھیں ان کا نام تھا شفا، خالدہ، ضعیفہ، رقیہ اور جنتا۔ اب یہاں بات کریں گے عبد المطلب کی۔ عبد المطلب بیٹے تو ہاشم کے تھے، لیکن ان کا نام عبد المطلب یعنی مطلب کا بیٹا یا مطلب کا غلام کیسے پڑا؟ ہاشم کی وفات کے بعد حجاج کرام کی میزبانی اور ان کو پانی پلانے کا اعزاز ہاشم کے بھائی مطلب کو ملا۔ مطلب بھی اپنی قوم میں بڑی خوبی اور اعزاز کے مالک تھے۔ ان کی بات ٹالی نہیں جاتی تھی۔ ان کی سخاوت کے سبب قریش نے ان کا لقب فیاض رکھ چھوڑا تھا۔ جب عبد المطلب 10-12 برس کے ہو گئے تو مطلب کو علم ہوا اور وہ انہیں لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یثرب کے قریب پہنچے اور شیبہ پہ نظر پڑی تو اشک بار ہو گئے۔ انہیں سینے سے لگایا، پھر اپنی سواری پہ بٹھایا اور مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مگر عبد المطلب نے ماں کی اجازت کے بغیر ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس لیے مطلب ان کی ماں سے اجازت کے طالب ہوئے، مگر ماں نے اجازت نہ دی۔ آخر مطلب نے کہا، یہ تو اپنے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہے ہیں۔ اس پر ماں نے اجازت دے دی اور مطلب انہیں اپنے اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے آئے۔ مکے والوں نے دیکھا تو کہا، یہ عبد المطلب ہے یعنی مطلب کا غلام۔ مطلب نے کہا، نہیں نہیں، یہ میرا بھتیجا یعنی میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے۔ پھر شیبہ نے مطلب کے پاس ہی پرورش پائی اور انہی کے پاس جوان ہوئے۔ اس کے بعد مقام رومان یعنی کہ یمن میں مطلب کی وفات ہو گئی اور ان کے چھوڑے ہوئے مناصب عبد المطلب کو حاصل ہوئے۔ عبد المطلب نے اپنی قوم میں اس قدر شرف و اعزاز حاصل کیا کہ ان کے آباء و اجداد میں بھی کوئی اس مقام کو نہ پہنچ سکا۔ قوم نے انہیں دل سے چاہا اور ان کی بڑی عزت و قدر کی۔ جب مطلب کی وفات ہو گئی تو نوفل جو کہ ہاشم اور مطلب کا بھائی تھا، عبد المطلب کے گھر پر قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب نے قریش کے کچھ لوگوں سے اپنے چچا کے خلاف مدد چاہی، لیکن مکہ کے لوگوں نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ ہم تمہارے اور تمہارے چچا کے درمیان حائل نہیں ہو سکتے۔ آخر عبد المطلب نے بنی نجار جو کہ ان کی ماں کا میکا تھا، اپنے ماموں کو کچھ اشعار لکھ کر بھیجے جس میں ان سے مدد کی درخواست کی تھی۔ جواب میں ان کا ماموں جن کا نام ابو سعد تھا 80 سوار لے کر روانہ ہوا اور مکے کے قریب البتہ میں اترا۔
عبد المطلب نے وہی ملاقات کی اور کہا مامو جان گھر تشریف لے چلے۔ ابو سعد جو کہ ان کے مامو تھے انہوں نے کہا نہیں، خدا کی قسم یہاں تک کہ نوفل سے نہ مل لوں میں مکہ آگے نہیں بڑھوں گا۔ اس کے بعد ابو سعد آگے بڑھا اور نوفل کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ نوفل حتیم میں قریش کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ ابو سعد تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہا اس گھر کے رب کی قسم اگر تم نے میرے بھانجے کی زمین واپس نہ کی تو یہ تلوار تمہارے اندر پیوست کر دوں گا۔ نوفل نے کہا اچھا ابو سعد میں نے واپس کر دی۔ اس پر ابو سعد نے قریش کے معززین کو گواہ بنایا، پھر عبد المطلب کے گھر گیا اور 3 روز وہاں قیام کیا۔ اس کے بعد عمرہ کر کے واپس مدینہ چلا گیا۔ عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھولنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ خواب ہی میں انہیں اس کی جگہ بھی بتائی گئی۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کی۔ رفتہ رفتہ وہ چیزیں برآمد ہوئیں جو بنو جرہم، یہ وہی قبیلہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سے اجازت لے کر مکہ میں قیام پذیر ہو گیا تھا۔ بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت چاہ زمزم میں دفن کی تھی، یعنی تلواریں، زرہیں اور سونے کے 2 ہرن۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ بنا لیا۔ سونے کے دونوں ہرن بھی دروازے ہی میں فٹ کر دیے اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کیا۔ کھدائی کے دوران یہ بھی واقعہ پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کر دیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی اس کھدائی میں شریک کرو۔ عبد المطلب نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں۔ لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے، یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنو سعد کی ایک کاہنہ عورت کے پاس جانا طے ہوا اور لوگ مکہ سے روانہ ہوئے۔ لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی علامات دکھائیں کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبد المطلب کے ساتھ ہی مخصوص ہے، اسی لیے راستے ہی سے پلٹ آئے۔ یہی موقع تھا جب عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں 10 لڑکے عطا فرمائے گا اور وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچے کہ ان کا بچاؤ کر سکے تو وہ ایک لڑکے کو کعبے کے پاس قربان کر دیں گے۔ ابرہہ یمن کا گورنر تھا۔ کل 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ ابرہہ یمن سے یلغار کرتا ہوا مغمس پہنچا اور وہاں اپنے لشکر کو ترتیب دے کر تو انہوں نے اپنا ایک قاصد مکہ کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ جاؤ مکہ کے سردار کو بلا کے لاؤ، ہم ان سے بات کریں گے۔ مکہ کے سردار عبد المطلب سے کہا کہ ابرہہ چاہتا ہے کہ ہم آپ لوگوں سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم آئیں گے، بیت اللہ کو ڈھائیں گے اور چلے جائیں گے، ہمارا تم لوگوں سے کوئی مسئلہ یا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسی دوران ابرہہ کے اگلے دستے نے مکہ کے لوگوں کے مال مویشی اور اونٹ ضبط کر لیے، جس میں کہ عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے۔ عبد المطلب کو اس بات کا بڑا دکھ ہوا اور وہ ابرہہ کے لشکر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر ابرہہ کے لشکر کے قاصد سے کہا
میں ابرہہ سے ملنے آیا ہوں، جس پر اس نے کہا کہ آؤ میں تمہیں ابرہہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ فوج نے میرے اونٹ ضبط کر لیے ہیں، مجھے وہ واپس دو۔ ابرہہ سن کر بڑا چونکا کہ میں یہاں مکہ ڈھانے آیا ہوں، بیت اللہ ڈھانے آیا ہوں، اور تم اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو۔ عبد المطلب جو کہ مکہ کے سردار اور بڑی باروب شخصیت کے مالک تھے، میں تم سے اپنے اونٹوں کی بات کروں گا، اور بیت اللہ کی بات کرتے ہو تو اس کا مالک اللہ ہے، وہ اللہ جانے اور اللہ کا کام جانے۔ اس پر ابرہہ بڑا برہم ہوا، اس نے کہا کہ تم نے اونٹوں کی بات کی ہے، اپنے شہر اور بیت اللہ کی بات نہیں کی۔ میں تمہارے لیے تمہاری عزت اور وقار جو دل میں تھا کھو بیٹھا ہوں۔ اس نے ان کے اونٹ واپس دیے اور کہا چلے جاؤ اور تم لوگ سارے شہر کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ، میں آؤں گا تو بیت اللہ کو ڈھاؤں گا اور سکون سے چلا جاؤں گا، میرا تم لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگلی صبح ہوتے ہی ابرہہ نے اپنا لشکر تیار کیا اور مکے شروع ہو جاتے، وہ مر جاتا، وہ رونتا کچلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، ہر بھاگنے والا ہر راہگیر پر گر رہا تھا اور ہر چشمے پر مر رہا تھا۔ اللہ اکبر! کیا عبد المطلب نے نہیں کہا تھا کہ بیت اللہ کا مالک صرف اللہ ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا؟ یاد رکھو، اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت تب بھی کی اور قیامت تک اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ تب بھی ابرہہ کے لشکر کے اوپر گھاٹیوں میں بکھر گئے تھے اور پہاڑ کی چوٹیوں میں جا چھپے تھے۔ جب لشکر پر عذاب نازل ہو گیا تو اطمینان سے اپنے گھروں کی طرف پلٹ آئے۔ یہ عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور پاک دامن اور چہیتے تھے اور ذبیح کہلاتے تھے۔ ذبیح کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ جب عبد المطلب کے لڑکوں کی تعداد پوری 10 ہو گئی اور وہ بچاؤ کرنے کے لائق ہو گئے تو عبد المطلب نے انہیں اپنی نظر سے آگاہ کیا۔ سب نے بات مان لی۔ اس کے بعد عبد المطلب نے قسمت کے تیروں پر ان سب کے نام لکھے اور حبل کے کیم کے حوالے کیا۔ اس نے تیروں کو گردش دے کر قرہ نکالا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، چھری لی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس چلے گئے، لیکن قریش اور خصوصاً عبداللہ کے ننہال والے یعنی بنو مخزوم اور عبداللہ کے بھائی ابو طالب آڑے آئے۔ عبد المطلب نے کہا تب میں پھر اپنی نظر کا کیا کروں؟ انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عرافہ کے پاس جا کر حل دریافت کریں۔ عبد المطلب ایک عرافہ کے پاس گئے۔ اس نے کہا عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرہ اندازی کریں، اگر عبداللہ کے نام پر قرہ نکلا تو مزید 10 اونٹ بڑھا دیں۔ اس طرح اونٹ بڑھاتے جائیں اور قرہ اندازی کرتے جائیں یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے۔ پھر اونٹوں کے نام قرہ نکل آئے تو انہیں ذبح کر دیں۔ عبد المطلب نے واپس آ کر عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرہ اندازی کی، مگر قرہ عبداللہ کے نام نکلا۔ اس کے بعد وہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے اور قرہ اندازی کرتے گئے، مگر قرہ عبداللہ کے نام ہی نکلتا رہا۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو قرہ اونٹوں کے نام کا نکلا۔ اب عبد المطلب نے انہیں عبداللہ کے بدلے ذبح کیا اور وہیں چھوڑ دیا۔ کسی انسان یا درندے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ اس واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں خون بہا یعنی کہ دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی، مگر اس واقعے کے بعد 100 اونٹ کر دی گئی۔ اسلام نے بھی اس مقدار کو برقرار رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد مروی ہے
کہ میں دو ذبیح کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ۔